ابو جہل کی نظر پڑی میرے آقا کے چہرے اقدس پر اور دیکھ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسا کوئی بدصورت نہیں. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ صدقتا، تو نے سچ کہا. جس کو آقا کہے نا کہ سچ کہا ہے تو وہ سچ کہا. میرے آقا نے کیا کہا؟ رمضان تو نے سچ کہا. اس نے کہا کہ تجھ جیسا بدصورت نہیں دیکھا. کس کو کہا؟ کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات بنی. سمجھ آ گئی؟ لیکن اپنی ٹائم میں اتنا مست تھا کہ اس کو نظر نہیں آ رہا. سمجھ آ گئی؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ تو نے بولے کس کو؟ ابو جہل کو کہا تو نے سچ کہا. آقا جا رہے تھے، گلی کا موڑ کاٹا، وفاؤں کا بادشاہ آ رہا، وفاؤں کا بادشاہ آ رہا. پیچھے والے بولے ہاں ایسے مجھے نہ دیکھیں، بولے بولے وفاؤں کا بادشاہ آ رہا ہے، ادا شناس مزاج نبوت آ رہا ہے، تاجدار صداقت آ رہا ہے. کملی والے آقا کے چہرے پر نگاہ پڑی، فرمایا سونیا اردو میں نہیں پنجابی میں ترجمہ کرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. صدیق با وفا نے نبی دے چہرے نو ویکھیا تے فرمایا سونیا تیرے جا ماں نے جنیا ہی کوئی آیا. سمجھ آ گئی نا؟ او سونیا تیرے جا ماں جمیا ہی کوئی نہیں. پنجابی کا ترجمہ اپنا محبت والا ترجمہ ہے. صدیق اکبر نے دیکھا اور مسکرا پڑے، سونیا تیرے جا ماں نے جنیا ہی کوئی نہیں. ابو بکر صدیق کے کہاں سے عقیدہ لیا؟ کہا قرآن سے لیا ہے، اس جیسا خوبصورت کوئی نہیں. اسی لیے کہ اعتراض اس پہ ہوتا ہے، اللہ جواب ڈائریکٹ نہیں دیتا، پہلے کہتا ہے والضحیٰ. اور سونیا تیرے چہرے کی قسم والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور محبوب تیرے زلفوں کی قسم ہے. مولا اعتراض ہوا تیرے محبوب پر. وہ مشرکین مکہ نے، مشرکین نے کہا، کافروں نے کہا، وہی کا سلسلہ بند ہوا تو انہوں نے تانا دیا کہ ارے دیکھو دیکھو محمد کا رب معاذ اللہ محمد سے روٹھ گیا ہے. یہ بات کرنے کی دیر تھی، غیرت الہی جلال میں آ گئی. فرمایا جبریل جاؤ، جبریل جاؤ، جبریل جاؤ اور یہ پیغام لے جاؤ والضحیٰ. اب میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اب میں مسئلہ بیان کروں، انشاءاللہ آپ کو ایمان کی معراج پر لے کے جاؤں گا. اس طریقے سے میرے ساتھ چلے، میرے 5-7 منٹ اور لے رہا ہوں. کہا والضحیٰ، والضحیٰ یہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں ایک نئے اینگل سے بتا رہا ہوں. والضحیٰ او کملی والیا تیرے چہرے دی قسم ہے، کملی والیا تیرے، واللیل اذا سجا محبوب تیری زلفوں کی قسم ہے. آج بازاری زلفوں پہ بھی مرنے والے ہیں. زلف وہ ہے جس کی قسمیں اٹھا خدا اٹھاتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ زلف وہ ہے جس کی قسمیں خدا اٹھاتا ہے. میرے بھائیوں میں غلط نہیں کہہ رہا، یہ وہ زلفیں ہیں. ایمان والوں جب محبوب کنگھی لے کر بیٹھا تو زلفوں کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی ہے. محبوب نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک. موسیٰ فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری. باری آئی کملی والے کی، فرمایا سونیا تو نے مانگا نہیں ہے، بن مانگے الم نشرح لک صدرک. کیا میں نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا ہے؟ کیا میں نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا ہے؟ والضحیٰ، والضحیٰ او کملی والے محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیرے زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی. نہ تیرا رب تجھ سے روٹھا ہے، نہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا ہے. مولا تو یہی کہہ دیتا ما ودعک ربک وما قلی تو بات مکمل ہو جاتی، جواب مل جاتا. چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ زلفوں کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے اور دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں اتنے سونے چہرے والا محبوب بھی ناراض کرنے کے قابل ہے، اتنی سونی زلفوں والا بھی ناراض کرنے کے قابل ہے. یہ چہرہ محبوب کا ہے لیکن اس میں جلوہ میرے رب کبریا کا ہے، جلوہ رب کبریا کا ہے. ابو جہل نے کہا تجھ جیسا بدصورت کوئی نہیں. میرے نبی نے کہا تو نے ٹھیک کہا. ابو بکر صدیق بولے سونیا تیرے جب ماں جمیا ہی کوئی نہیں، تیرے جب ماں جمیا ہی کوئی نہیں. آقا نے فرمایا صدقتا، تو بھی سچ کے. صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ دو نظریے ہیں، وہ بھی سچا یہ بھی سچا، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا مسکرائے، فرمایا نہ اس نے مجھے دیکھا ہے، نہ ابو جہل نے مجھے دیکھا، نہ ابو بکر نے مجھے دیکھا. انا میرا تو جمال الحق، میں اللہ کے جمال کا آئینہ بن کے آیا ہوں. I am the mirror
میں جمال الہی کا مرر ہوں، اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں۔ نہ ابو جہل نے مجھے دیکھا، نہ ابو لہب نے مجھے دیکھا، ارے میں تو ایک آئینہ ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے۔ فرق یہ ہے ابو جہل کو اپنا آپ نظر آیا، ابو بکر کو اپنا آپ نظر آیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ ابو جہل کو اپنا آپ نظر آیا، اور بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں یہ پروگرام چل رہا ہے، اس سے پہلے کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا، کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ مجھے جس نے دیکھا اس نے اس کو دیکھ لیا۔ معراج کی رات میرے آقا واپس آئے، فرمایا محبوب کملی والے اعلان کر دے، من رآنی فقد رأى الحق، اے کملی والے اعلان کر دے جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا، جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ یہاں پر شعر پڑھتا ہوں، آپ کی نظر کروں، اب آپ کا ذوق دیتا ہوں۔ عزیز میم کے پردے کو جب اٹھا دیکھا، عزیز میم کے پردے کو جب اٹھا دیکھا، ارے تنے رسول میں مولا چھپا ہوا دیکھا، تنے رسول میں مولا چھپا ہوا دیکھا۔ تو ابو بکر صدیق کا کیا عقیدہ ہے؟ سونیا تیرے جا ماں نے جمیا ہی کوئی، تیرے جا ماں نے میرے آقا کی مثل کوئی نہیں ہے، نہ پہلوں میں نہ بعد معلوم ہوئے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں قرآن بھی بے مثال ہے، صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے مثال ہے، اور یہ قرآن کے معجزے ہیں جو قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے۔ پہلے نبی آئے، ان کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے، میرے آقا آئے قرآن کا معجزہ دے گئے۔ میرے آقا نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تم بھی کرو، میرے حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تم بھی کرو، میں نے درختوں کو بلایا تم بھی، لیکن یہ کتاب عقلی تھی نا، کہا میں یہ کتاب اگر تم بنا سکتے ہو لے آؤ، لے آؤ۔ تو قرآن جیتا جاگتا معجزہ ہے جو ہر امتی کے پاس ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ۔ پہلے نبی آئے گئے، معجزے بھی ساتھ چلے گئے، میرے آقا آئے قرآن دے گئے۔ تو اگر قرآن موجود ہے تو ماننا پڑے گا صاحب قرآن بھی موجود ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایمان والوں کے سینوں میں موجود ہے۔ اسی لیے فرمایا علماء ملت اسلامیہ نے جب اپنے گھر میں داخل ہو اور تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو، تالا لگاؤ اور دروازہ کھولو تو پڑھو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو اور جا کے اپنا ڈور کھولو تو نبی پر سلام پڑھو۔ پوچھا محدثین سے، انہوں نے کہا لأن روح النبی حاضر فی بیوت اہل الاسلام، اس لیے کہ نبی کی روح ہر اہل ایمان کے گھر حاضر ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ نبی کی روح ہر اہل ایمان کے گھر میں، جو یہ اپنے گھر بنائے ہیں نا ان میں بھی حاضر ہے، اور جو یہ گھر ہے اس میں بھی حاضر ہے، اس گھر میں بھی حاضر ہے، اس گھر میں بھی حاضر ہے۔ اب کہاں کہاں لے کے چلوں، مجھے ذوق آ گیا یہ جملہ کہتا چلوں۔ ایک گھر وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس گھر میں داخل ہو دروازہ کھولو، کیوں نبی پر درود پڑھو کہ نبی وہاں پر، نبی کی روح وہاں پر، نبی روح کائنات ہے، نبی کی روح وہاں پر ہے۔ اور مومنین کا ذکر آیا، کہا میرا نبی مومنوں کی جانوں کے زیادہ بھی قریب ہے۔ اور کون سا گھر ہے جہاں پر کملی والے کا ڈیرا نہیں ہے؟ قبر میں جاؤ گے تیسرا سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، اس کا کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ تو قبر میں بھی آقا، گھر میں بھی آقا، اس ایمان کے گھر میں بھی آقا، محشر میں بھی آقا۔ اسی لیے تو عاشق نے کہا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ایمان والو، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن میں حکمت ہے، قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا بیان کر دیا۔ آج پیغام دے رہا ہوں امت کو، یہ کتاب ثواب ہی نہیں ہے، کتاب انقلاب ہے۔ یہ میسج دے رہا ہوں، میں ابھی میسج ڈیلیور کر رہا ہوں۔ یہ محبت کی باتیں اپنی جگہ، لیکن میسج کی طرف آنا چاہیے۔ یہ کتاب ثواب بھی نہیں ہے، ثواب پہنچتا ہے، ضرور پہنچتا ہے، ختم پہ پڑھو، درود پہ پڑھو، باپ دادا کو ایصال ثواب کرو، لیکن یہ کتاب انقلاب ہے۔ یہ کتاب صدیق نے کتاب کو پڑھا، اس پہ عمل کیا۔ آج اس لیے ان صحابہ کے نام زندہ ہیں، اہل بیت کا نام زندہ ہیں۔ اس کو میرا کتاب ثواب نہ سمجھو، کتاب انقلاب ہے، اپنی زندگیوں میں اس کو جگہ دو۔ آج ضرورت ہے دین کو انقلابی قوت ثابت کرنے کی، سیاست کو عبادت کا درجہ دینے کی، معاشرت کو پاکیزہ روایت بنانے کی، معیشت کو احسان اور مروت کے قالب میں ڈھالنے کی۔ ہمارا طرز عمل
لوگوں کو دین سے جوڑنے کی بجائے اس سے رشتہ توڑنے والا ہو گیا ہے۔ آؤ دوبارہ اس قرآن کو حقیقی